السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اور خصوصاً جدید دور کے ہم عمر علماء، حفاظ، قارئین حضرات، اہل علم حضرات، آپ کے سامنے ایک واقعہ جس کو امام عبدالرؤف جناوی شافعی نے لکھا ہے، وہ کہ ایک بادشاہ ایک دن جنگل کا سفر کر رہا تھا تو جنگل میں دیکھا کہ ایک بزرگ بوڑھا آدمی زیتون کا پودا لگا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا، اے شخص، تم عمر کی انتہا درجے کو پہنچ چکے ہو اور زیتون کا پودا 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، بتاؤ تمہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بوڑھے شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے لوگوں کی محنتوں سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان سے ہم نے نفع حاصل کیا، ہم جو کچھ کر جائیں گے اس سے آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے کہا، زاہ۔ اس زاہ کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ اگر کسی کے لیے یہ لفظ بول دیا جاتا تو اس کو 1000 سونے کے سکے یعنی دینار دینے کا حکم دیا جاتا بطور انعام۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 1000 سونے کے سکے اس کو دیے گئے۔ اس بزرگ شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو کہہ رہے تھے کہ 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، اسی نے تو ابھی فوراً فی الفور پھل دے دیا۔ بادشاہ کو یہ بات بزرگ کی بہت اچھی لگی، اس نے پھر وہی لفظ دوہرایا اور دوبارہ 1000 سونے کے سکے دینے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے حکم پر اس بزرگ کو 1000 سونے کے سکے یعنی دینار دیے گئے۔ اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت زندگی میں ایک بار پھل دیتا ہے، اس نے تو 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ بادشاہ کو یہ بات اور اچھی لگی، اس نے پھر 1000 دینار دینے کا حکم دیا۔ 1000 دینار پھر بادشاہ کے حکم سے اس بزرگ کو دیا گیا۔ قافلے والوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم بادشاہ کو لے کر نہیں گئے اور اس بزرگ سے یہ مناظرہ اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا تو آج سارے خزانے کا مالک یہ بزرگ ہو جائے گا، یعنی بادشاہ کا خزانہ آج خالی ہو جائے گا۔ قافلے والے لے کر بادشاہ سلامت کو چل پڑے۔ لیکن ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے پیارے کہ جہاں ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، علماء نے ہمیں علم کے پودے لگا کر دیے، کتابوں کی شکل میں، کتابوں کی تصنیف اور تالیف کی شکل میں، ملفوظات کی شکل میں، ان کی زندگی اور ان کی محنتوں سے جو ادارے قائم ہوئے، جو دینی درسگاہیں قائم ہوئی، ان کی حفاظت ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے دیانتداری کے ساتھ۔ اس لیے ہم اس دور کے ہم عمر علماء اور دور جدید میں مایوس کن جو اپنے زندگی سے اور دنیاوی الجھنوں سے، گھریلو ضروریات سے یا کسی بھی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس میدان میں دوڑ لگانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے اور ہمیں یہ بات محسوس کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم بنانا چاہیے۔ کس طرح سے ہم بزرگوں کے ان تمام علم کے لگائے ہوئے پودوں کی حفاظت کریں اور کوئی نئے پودے لگائیں علم کے، تاکہ آنے والے لوگ آ سکے، آنے والی نسل اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ لیکن اس کا ثواب انہیں ہی نہیں، اس کا فائدہ انہیں ہی نہیں، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہوگا، جیسا کہ اس بزرگ کو فی الفور حاصل ہوا ہے۔ اور اگر دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو الحمدللہ اہل ایمان کا یقین ہے کہ آخرت میں اس کا فائدہ تو ہمیں حاصل ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔